اور میں موجود ہوں موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر راجہ نصیب فضل کے ساتھ، اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں۔ اور آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے صفائی ہماری لائف میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ ہمارے بزنس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے، اسپیشلی ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ چلے آئیے میرے ساتھ ہم پوچھتے ہیں، اور اسپیشلی یہ حدیث بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں نا؟ الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ صفائی ہماری لائف میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اسپیشلی ہمارے بزنس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازش، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جی یہ ہماری حدیث مبارک میں ہے جی کہ صفائی ہمارے نصف کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان کا۔ دیکھیں، صفائی اور ستھرائی کا کاروبار کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، لازم و مظلوم ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار کو اگر پرورٹی دینی ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، اپنے کاروبار کو آگے لے کر جانا ہے، تو ہمیں صفائی کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اٹھ کے کبھی انہوں نے پانی نہیں پیا، اپنے سیٹ اپ سے، اپنے جگہ سے، اپنے گند پڑا ہے تو پڑا ہے، صفائی کرنی۔ میں آج آپ کو ایسے لوگوں کی مثال دیتا ہوں، میں نے اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو باتھ روم تک صاف کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ ہاں جی۔ ہمارے اندر ایگو ہمیں جو ہے نا وہ ہرڈل ڈال دیتی ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ نہیں نہیں نہیں، میں کروں، وہ جو میں ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی۔ صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ ہے اندرونی اور بیرونی، باطنی اور ظاہری دونوں صفائی ہمیں لے کر ایمانداری کے ساتھ اگر اپنے کاروبار کو، بزنس کو ڈیولپ کریں تو اس جیسی بات ہی کوئی نہیں۔ ہم کاروبار میں کبھی ہم نے اس کو کوشش ہی نہیں کی آگے بڑھانے کی۔ صفائی اتنی ضروری اور امپورٹنٹ رول ہماری زندگی میں کردار ادا کرتی۔ اب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں نا، اٹھ کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے سب سے پہلے دن کا جو آغاز ہے اپنے بستر کو سمارٹ کر کے، اس کو سمیٹ کے، اس کو لپٹ کے رکھنے کے بعد ہمیں اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہم نوابوں کی طرح اٹھتے ہیں، ہم کیوں کریں؟ ہمارے اندر جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمیں صبح کی ابتدا ہی اپنے بستر سے اٹھ کے اپنے بستر کو ٹھیک کرنے سے ہی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سمارٹ ورک کرنا چاہیے، سمارٹری ورک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کاروبار میں گند پڑا ہوا ہے، ڈسٹنگ نہیں ہوئی ہوئی، کسٹمر آتا ہے مکھیاں دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ دودھ دہی کی دکانیں اور بہت ساری شاپس ہیں، گوشت کی دکانیں ہیں، وہاں پہ جناب گندگی بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں جی ہمارا کام نہیں چلتا۔ ہم صفائی اتنی ہی ضروری ہے جیسے ہماری بدن کی صفائی، جیسے ہمارے ایمان کی صفائی، جیسے ہماری اندرونی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری صفائی کو نصف ایمان اسی لیے قرار دیا ہے کہ ہمیں اپنی روح کی بھی صفائی کرنی ہے، ہمیں جسم کی بھی صفائی کرنی ہے، اور جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اس کی بھی صفائی۔ اس بزرگوں کی ایک مثال ہے، ہمارے بزرگ کوٹ کرتے ہیں کہ جو کتا ہوتا ہے نا وہ جب بیٹھتا ہے نا وہ تو پوچھل مار لیتا ہے، بالکل، کہ اپنی جگہ صاف کر لیتا ہے اپنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ صاف کرتا ہے۔ تو ہم تو ذی شعور انسان ہیں، اللہ نے ہمیں سینس دی ہے۔ صفائی کا اتنا گہرا تعلق ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو اچھے بزنس مین ہیں، جن کی ایگو، جن کی انا زیرو ہو جاتی ہے، وہ اپنے کاروبار کے واش روم تک خود دھوتے ہیں، وہ ساری صفائی ٹوٹلی خود مینج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنی برکت رحمتیں نازل کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی دے کے ان کو اتنا نوازتا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ لیکن جو لوگ اس کی نسبت دیکھیں، جو لوگ ایگو کو سامنے رکھتے ہیں، جو لوگ ایگو کو اپنا پریورٹی دیتے ہیں، وہ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں؟ نوکر اگر کسی نے رکھ لیا تو اس کی ایسی تیسی پھیر دینی، اس سے ایسا کام کروانا ہے، وہ اس کا دل ہی کھٹا کر دینا، اس کو انسان سمجھنا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھنا کہ وہی کرے سارا کچھ۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب بزنس مین اور ایک کامیاب، سب سے پہلی بات جو ہمیں بننا ہے وہ ایک کامیاب انسان اچھا بننا ہے، اس کے لیے ہمیں صفائی جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اپنے نصف ایمان کا حصہ، آدھا ایمان ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہمیں صفائی کو ہر حال میں اپنے ساتھ لازم و مظلوم رکھنا ہے. ہمیں دن کا جو افتتاح ہے نا، اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ صفائی سے ہی کرنا چاہیے. اور ہماری گھر میں بیٹیاں، مائیں، بہنیں سارے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ بھی مدد کرنی چاہیے، ان کی صفائی کے ساتھ بھی ان کو معاونین بننا چاہیے. دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا کوئی نہیں تھا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کاج خود کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، بکریوں کے دودھ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دھوتے تھے، صفائی بھی کرتے تھے. تو ہم کیا ان سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہماری تو کچھ اوقات نہیں ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود اور ان کے اوپر ہم قربان جائیں، ان کی باتوں پہ قربان جائیں. ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں، اپنے کاروبار کی جو خامی ہیں ان کو دور کریں. اور سب سے ضروری کام جو ہے، ہمیں ہر روز سب سے پہلے کاروبار میں صفائی کو اپنے معمول بنانا چاہیے. اپنے گھر سے لے کے، اپنے جسم سے لے کے اپنے کاروبار تک ہمیں صفائی کرنے کے بعد جو ہے ہمیں آدھا ایمان ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے صفائی انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پھر برکت شامل ہو جاتی ہے. آپ کا کاروبار گرو کرنا شروع کر جاتا ہے، آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنے کاروبار میں جلدی گرو کرتے ہیں. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس پر بہت اچھے سے روشنی ڈالی، اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں یہ ٹاپک کے بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ ہماری لائف میں صفائی کتنی اہمیت رکھتی ہے، ہماری لائف میں صفائی کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ہمارے بزنس میں اس کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہی بات ہے کہ جب تک ہماری لائف میں صفائی نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو مینٹین ہی نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے کام کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. جی ناظرین، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. اس ٹاپک کے ساتھ اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اسے لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.